السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج کے درس میں آپریشن کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنا فتویٰ نمبر 74 ہے۔ مفتی ہیں ذاکر عباس مدنی صاحب اور پیش کرنے والے ہیں ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپریشن کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر مریض کو حرکت کرنے سے پورے طور پر روک دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کیسے ادا کرے، کیونکہ آپریشن سے قبل وہ بے ہوشی کے مرحلے سے گزرا جاتا ہے۔ پھر آپریشن کے بعد عدم حرکت کی صورت میں کئی نمازوں کے قضا کا امکان ہے۔ مذکورہ بالا مسئلہ میں ایسا مریض شخص تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جو غزوہ خندق کے موقع پر قضا ہوئی تھی ان کو بعد میں پڑھی تھیں، چنانچہ مروی ہے کہ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مشغول رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اقامت کہی گئی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ جامع ترمذی صفحہ 179، سنن نسائی حدیث نمبر 662، مسند احمد حدیث نمبر 3555۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر قضا ہوئی تھی۔ موطا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز ظہر و عصر تھی۔ ان مختلف روایات کے مابین جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ چونکہ غزوہ خندق کئی دن جاری رہا، اس وجہ سے اس کو چند ایام پر محمول کیا جائے گا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فوت شدہ تمام نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر جب نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ نے اسے مغرب سے پہلے پڑھا تھا، لہٰذا جب کسی انسان کی کچھ فرض نمازیں فوت ہو جائیں تو وہ ان سب کو اکٹھا پڑھے اور مزید مؤخر نہ کرے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اب اگر 5 سے زیادہ نمازوں کے اوقات اسی حالت میں گزر گئے تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی اور وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کر لے۔ در المختار جلدوم صفحہ 99، کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المریض۔ اگر سر سے اشارہ کرنا بھی دشوار ہو جائے اور چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ ہو جائیں، اس طور پر کہ ایک شب و روز سے زیادہ ہو جائے تو قضا معاف ہو جائے گی، چاہے اس کی سمجھ بوجھ قائم ہو۔ یہ ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 280۔ یہ فتویٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل سے عاری ہے اور عدم قضا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ بخاری حدیث نمبر 1953، صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ اس حدیث کا عموم بتلاتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، خواہ 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ مریض کس طرح نماز ادا کرے گا؟ نمبر 1، اگر رکوع و سجود سر کے اشارے سے ممکن نہ ہو تو دونوں آنکھوں سے اشارہ کر لے۔ اگر سر سے اشارہ کرنا بھی دشوار ہو جائے اور چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ ہو جائے، اس طور پر کہ ایک شب و روز سے زیادہ ہو جائے تو قضا معاف ہو جائے گی، چاہے اس کی سمجھ بوجھ قائم ہو۔ یہ ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جدید فقی مسائل حدیث
جلد اول صفحہ 280۔ یہ فتویٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل سے عاری ہے اور عدم قضا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا دین زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ بخاری حدیث نمبر 1903 پر اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ اس حدیث کا عموم بتلاتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، خواہ 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہو۔ مریض کس طرح نماز ادا کرے گا؟ اگر رکوع و سجود سر کے اشارے سے ممکن نہ ہو تو دونوں آنکھوں سے اشارہ کر لے۔ رکوع کے لیے آنکھوں کو تھوڑا لیکن سجدہ کے لیے زیادہ بند کر لے۔ بعض مریض جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ کتاب و سنت اور اہل علم کے اقوال سے اس کی کوئی اثر معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبر 2، اگر سر یا آنکھ کے ساتھ اشارہ کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں نماز پڑھ لے، تکبیر کے اور پڑھے اور رکوع و سجود، قیام اور قعود کی دل میں نیت کرے۔ لکل امرئ ما نویٰ، فتاوی اسلامیہ جلد اول صفحہ 536۔ تو آج کے درس میں آپریشن کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنا، فتویٰ نمبر 74 آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔